أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے رب ذوالکرم کی بارگاہ کریم میں ہم سب سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی زندگیوں میں درازگی عطا فرمائی، صحت و تندرستی کی دولت سے بہراور فرمایا، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے رمضان کے روزے اور رمضان کی دیگر عبادتیں سہل و آسان ہوئی۔ یہ خالص اسی رب ذوالکرم کا احسان ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ممکن ہوا، ورنہ ہم اپنی ذاتی قوت اور ذاتی کوشش کی بنیاد پر نہ ہم اپنی زندگیوں میں درازگی لا سکتے، یعنی لمبی زندگی کر سکتے، اور نہ ہم اتنے زیادہ آگے بھی نہیں پہنچ گئے کہ ہم اپنے لیے کوئی ایسی بیماری لگ جائے اور ہم فی الفور اس کو ختم کر سکے۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ نے صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ سب کچھ چیزیں آسان ہوئی۔ اب عید الفطر کے متعلق جو بنیادی طور پر جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عید کا موقع ایک خوشی کا موقع ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک خوشی ہے، ایک لمبی عبادتوں کی مدت گزارنے کے بعد ہم کو یہ موقع ملا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں۔ ہماری صورتحال ایک نظر آپ دیکھیے کہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، غیر مسلموں کی کوئی تہوار ہمارے پاس آتی ہے، مثال لے لیجئے پتنگ کا، جو بھی نام کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی بستیوں سے زیادہ رونق ہماری مسلم بستیوں میں نظر آتی ہے۔ کیا ہماری جب خوشی کا موقع ہے کہ ہم اس وقت اپنے بستروں پر آرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ہمارے ان بچوں کو ہم اگر خوشی نہیں دیں گے تو کون ہوگا جو ان کو خوش کرے گا، ان کے ساتھ خوشی کے کچھ لمحات گزارے گا؟ ہم پر یہ ذمہ داری کیا نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر اس عید کے موقع پر خوش ہوں؟ اسی لیے اچھی طریقے سے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لے اور عہد کر لے اللہ کے سامنے کہ ہم اس عید کو سونے میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اس عید کے لمحات کو ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، ہم اپنے ساتھ والوں کے ساتھ مل کر واقعتاً اس کو خوشی کا موقع بنائیں گے۔ عہد کریے اللہ کے سامنے، انشاءاللہ کہیے، کیونکہ آپ خود دیکھیے غیروں کے تہوار تو ہم بڑی خوشی سے منا رہے ہیں، لیکن جو ہمارا خود اسلامی جو خوشی کا موقع آتا ہے، اس موقع پر ہم صرف بستر کے علاوہ دوسری جگہ نظر نہیں آتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور وہی دیکھیے آپ، ہمارے لیے نیا سال آتا ہے تو رات بھر جاگنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو دن کا وقت ہے، جاگنے کا واقعتاً وقت ہے، لے کر اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ کو، دوست احباب کو لے کر رہنے کا جو وقت ہے، وہ وقت ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے، جو اسلام نے اس کو خوشی کا موقع دیا، اس کو واقعتاً خوش ہو کر اور خوش کر کے گزارنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں ہم کو ایک طویل المدت، یعنی تقریباً 1 ماہ پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، وہیں ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو مزید روزوں کے رکھنے، یعنی شوال کے روزوں کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرے کہ کیا برا ہے، کیا مشکل ہے کہ 6 دن اور مزید روزے رہ جانا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ
30 دن، یہ 6 دن مل کر تقریباً 1 سال روزے کا ثواب آدمی پا لیتا ہے. کیا مشکل ہے؟ ہم دیگر چیزوں میں تو بڑی محنت کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا موقع آتا بھاگ دوڑ کا تو ہمارے لیے دن بھر بھوکے رہنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہی اگر ہم اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم تھوڑی دیر بھوکے رہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہمارے لیے مشکل ہے. اس لیے عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ شوال کے بھی روزوں کا اہتمام کریں گے. اور 2 چیزیں تو یہ ہو گئی. پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے طور پر مکمل اس کو خوشی کا موقع بنائیں گے. اچھا، خوشی کا اگر نام آ جائے تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا کہ کون سا بڑا اسپیکر لگا کے ہم محلے میں ہنگامہ کر دے اور کون سا راستہ بند کر دے کہ اسی وقت ہماری خوشی خوشی بنتی ہے. ایسا نہیں، بلکہ آپ کی خوشی کے موقع پر آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، آپ کے دیوار سے جس کی دیوار لگی ہوئی ہے، جس کو پڑوسی کہتے ہیں، وہ بھی آپ سے اس موقع پر خوش رہے. بالکل کسی کو تکلیف دیے بغیر خود بھی خوش رہنا ہے، اور اپنے ساتھ والوں کو، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے. ایسی خوشی منائیے کہ آپ لیجئے، ان کو لے کے بیٹھئے، کچھ ہنسی مذاق کی بات کیجئے، آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیے کم سے کم اس دن. بہرحال جو ہے آپ کوشش کریے کہ آپ واقعتاً اس کو خوشی کا موقع اور خوشی کا دن بنائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع اور یہ خوشی کا دن ہے. اور دوسری چیز جو اہتمام روزے کی ہے، امید بھی ہے کہ ہم سب جس طرح دیگر اہتمام کریں یہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں، اور انشاءاللہ ہم رکھیں گے. اور عید کے بعد ہم ایسا کوئی کام جس سے کسی کو بھی عام وقتوں میں بھی لیکن خاص طور سے ایسے موقع پر بھی ہر کسی کو خوش کرنے اور ہر کسی سے اچھا رویہ، اچھی بات، ایسے لوگ جو آپ سے ٹوٹے ہوئے تھے ان سے آپ ملیے، تعلقات کو استوار کیجئے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں آپ ان سے ملیے، اور آگے بڑھ کر آپ جو ہے ان کے ساتھ ایسا وقت گزاریے کہ وہ دوبارہ آپ سے ملنے کے خواہش مند رہیں. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ ہوتی، اس لیے ہر وقت جو ہے مطلب عید کے موقع پر طریقہ استحضار نہیں ہوتا. طریقے کا اس لیے احتیاطاً انتہائی مختصر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نماز ہے 6 زائد تکبیرات کی. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہوتی ہے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہوتی ہے. اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ تو امام کے پیچھے ہے، آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں، آپ سکون سے نماز پڑھیے، کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. آخر میں اپنی طرف سے، اپنے والد محترم دامت برکاتہم کی طرف سے اور حضرت جد محترم کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم. اور آخر میں میں سب کے لیے اور اپنے ان لوگوں کی طرف سے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس گزرے ہوئے وقت کی عبادات کو قبول فرمائیں. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ہر وقت ہر پریشانی سے حفاظت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سلامتی کے ساتھ ہماری زندگی کو گزارے. اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اس خوشی کے موقع پر جو گزشتہ دنوں خوشی کا ذریعہ بنتے تھے، جیسے ماں باپ وغیرہ. امام صاحب کو راستہ دے دو. اس لیے جو ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. بات ادھر سے ادھر ہوگی. بہرحال جو ہے آخر میں دوبارہ میں اپنی طرف سے، اپنے والد صاحب اور حضرت جد محترم کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہمیشہ آپ کو ایمان پر چلتا ہوا رکھے، اور
آپ لوگ تو سب جانتے ہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہے، جس طرح دوسری نمازیں آپ رمضان میں آپ 5 وقت آتے تھے ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ دوسرے 11 مہینے بھی نمازیں ہوتی ہے، اور پھر صرف دوسرے مہینوں میں جمعہ نہیں ہوتی بلکہ پورے 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے۔ اہتمام کرے، اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے، صفے درست فرما لے۔ ہاں، آپ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح خطبہ بھی ضروری ہے، خطبہ چھوڑ کے جانا نہیں ہے، توجہ سے سن کے جانا ہے۔